یہ اتنی ڈیٹیل تفصیل بیان کرنے کا مقصد محترم سامعین کرام یہ ہے کہ یہ محض سہولت کی بات نہیں ہے کہ کسی کی جیب اجازت دے رہی وہ 200 ریال خرچ کر رہا ہے، 100 ریال خرچ کر رہا ہے کہ ہم آرام سے کر لیں، نہ ہی معمولی کوئی نارمل تھکن تھکاوٹ اس میں ازر ہے پہ کریں، چاہے وہ موٹر بائک، الیکٹرانک گاڑی پر بیٹھ کر یا کوئی ویسے ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر یا اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کوئی طواف یا سعی کرواتا ہے تو کسی نے ویل چیئر پر طواف یا سعی وغیرہ کر لی۔ طواف کے لیے دو طرح کی چیزیں پیش نظر ہیں، ایک ہے فرض طواف، جیسے کہ عمرہ کا طواف کرنا، آپ ڈائریکٹ جا کے طواف کرتے ہیں، اسی طرح حج کا جو طواف زیارہ ہے تو یہ ہوتے ہیں ان فرض طواف کے اندر۔ اگر کسی نے ایسا بلا عذر کر لیا اور اس میں نارمل تھکن تھکاوٹ یہ بھی عذر نہیں ہے، یعنی جو شخص چلنے پر قادر ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے مطاف کے اندر مسجد حرام میں لوگ ویل چیئر پر بھی آ گئے ہیں، اور ویل چیئر پر جو ہے وہ الیکٹرک ویل چیئر جس کو خود ہی آپریٹ کرتے ہیں اور وہ چل رہی ہوتی ہے، تو اس ویل چیئر پر، الیکٹرانک ویل چیئر پر طواف کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہر بندہ اس پر طواف کر سکتا ہے یا جو معذور ہے وہی اس پہ کر سکتا ہے؟ طواف ہے یا سعی ہے، یعنی صفا مروہ کے چکر لگانا، یہ پیدل کرنا واجب ہے۔ ان کو بلا عذر، بلا اجازت شرعی اگر کوئی شخص بیٹھ کر، یعنی ویل چیئر پر یا کوئی ویسے ہی جیسے پچھلے زمانے میں لوگ کبھی کندھوں پر اٹھا کر کسی کو کرواتے تھے اور آج بھی کئی کرواتے ہیں، اسی طریقے سے موٹر بائک ہو یا الیکٹرانک بائک ہو، یعنی ویل چیئر کوئی خود چلا رہا ہو یا آٹو سسٹم کے تحت وہ الیکٹرانک سسٹم میں چل رہی ہو، تو بلا عذر شرعی اگر ایسا کریں گے تو ان کا وہ طواف اور وہ سعی یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے ایسا بلا عذر کر لیا اور اس میں نارمل تھکن تھکاوٹ یہ بھی عذر نہیں ہے، یعنی جو شخص چلنے پر قادر ہے تو اسے پیدل ہی کرنا ہے، یہ اس پر واجب ہے، اور جو چلنے پر قادر نہیں ہے، بالفرض وہ معذور ہے یا ویسے ہی اتنا ضعیف، کمزور اور کوئی ایسے عذر لاحق ہیں کہ چلنے پر قدرت ہی نہیں، تو اب ان کے لیے اجازت ہے ویل چیئر پہ کریں، چاہے وہ موٹر بائک، الیکٹرانک گاڑی پر بیٹھ کر یا کوئی ویسے ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر یا اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کوئی طواف یا سعی کرواتا ہے تو ان کے لیے تو اجازت ہے۔ اب اگر بلا عذر کسی نے کی، ہمارے ہاں دیکھا دیکھی لوگ ایسا کرتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ہم خرچ کر لیں گے، تو خرچ کرنا صرف یہاں پہ نہیں ہے، آپ خرچ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شریعت کے اس واجب کو ترک کر دیں، یہ نہ کریں، بلکہ حکم یہی ہے کہ آپ اسے پیدل کریں۔ بلا عذر اگر کسی نے ویل چیئر پر طواف یا سعی وغیرہ کر لی، طواف کے لیے دو طرح کی چیزیں پیش نظر ہیں، ایک ہے فرض طواف، جیسے کہ عمرہ کا طواف کرنا، آپ ڈائریکٹ جا کے طواف کرتے ہیں، اسی طرح حج کا جو طواف زیارہ ہے تو یہ ہوتے ہیں ان فرض طواف کے اندر آتے ہیں، اور ایک ہے نفلی طواف، تو دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ فرض طواف اگر کسی نے بلا عذر بیٹھ کر یا ویل چیئر پر کیا تو اگر اس نے 4 چکر یا اس سے زائد بیٹھ کر کر لیے تو اس پر ایک دم لازم ہو جائے گا، اور اگر 4 چکروں سے کم چکر بلا عذر بیٹھ کر کیے اس نے تو پھر اس پر ان چکر، جتنے چکر کیے ہیں اتنے صدقہ لازم اس پر آئیں گے۔ دم تو پھر دم تو وہیں ہی حدود حرم میں ہی دینا ہوگا، ادا کرنا ہوگا، اور وہ ایک بکرا یا بکری جو قربانی کی شرائط کے مطابق اس کی قربانی کر دی ہے، اور اس کا گوشت بھی فقراء پر ہی صدقہ کرنا ہے، غنی شخص اس کے گوشت کو بھی نہیں کھا سکتے۔ اب اگر نفلی طواف کسی نے بیٹھ کر کیا بلا عذر تو اب ہر چکر کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار، ہر چکر کے بدلے میں، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ حرم کے ہی فقراء پہ اسے تصدق کر دے، لیکن اگر وہ صدقہ فطر اپنے ملک میں بھی اگر کسی نے صدقہ غریبوں میں، حقداروں میں تقسیم کر دیا تب بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ نفل اور فرض طواف کے اعتبار سے اس میں فرق ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی نکلا کہ بلا عذر یہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے بیٹھ کر لیا، اب اسے احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی، تو اب اگر وہ اسے دوہرا لیتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، اعادہ کر لیتا ہے اس طواف کا، یعنی پیدل چل کے کر لیتا ہے کہ وہ جو عمرے کا طواف میں نے بیٹھ کے کر لیا تھا یا وہ نفلی طواف میں نے بلا عذر بیٹھ کے کر لیا تھا، اب چلو میں اس کو پیدل چل کے اعادہ کر لیتا ہوں، دوہرا لیتا ہوں، ریپیٹ کر لیتا ہوں،
تو اب وہ جو دم یا صدقہ لازم ہوا تھا وہ اب ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن بلا عذر کرنے سے یہ گناہ گار ہوا ہے، اس سے توبہ بھی کریں۔ اسی طرح اگر کوئی واپسی آ گیا، اپنے ملک میں آ گیا، لیکن پھر اب عمرے کے لیے یا کسی وجہ سے دوبارہ حرم پہنچتا ہے، تو اس یہ پچھلے کسی طواف جس کا اعادہ لازم تھا یا دم لازم ہو رہا تھا، اب اس نے اس کو دہرا لیا اس نیت سے، تو وہ بھی اس کے اوپر دم وغیرہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی ڈیٹیل تفصیل بیان کرنے کا مقصد محترم سامعین کرام یہ ہے کہ یہ محض سہولت کی بات نہیں ہے کہ کسی کی جیب اجازت دے رہی، وہ 200 ریال خرچ کر رہا ہے، 100 ریال خرچ کر رہا ہے کہ ہم آرام سے کر لیں، نہ ہی معمولی کوئی نارمل تھکن تھکاوٹ اس میں ازر ہے۔ جو پیدل چل سکتا ہے تو وہ پیدل ہی طواف کرے گا، پیدل ہی وہ سعی کرے گا، اس کا بلا عذر بیٹھ کر کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور دم اور صدقات فطر کے حوالے سے جو ڈیٹیل تفصیل میں نے عرض کی ہے، پھر یہ ان پر کفارے بھی لازم